بہت پرانی بات ہے، جب پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، نہ صرف رات کا اندھیرا بلکہ شرک اور گمراہی کا اندھیرا۔ لوگ پتھر کے ٹکڑوں کو خدا کہہ کر پوجتے تھے، کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا، کوئی چاند کو اور کوئی ستاروں کو۔ اسی اندھیری دنیا میں ایک بچے کا جنم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا جنم ایک ایسے گھر میں ہوا جہاں مورتی پوجا عام تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو خود مورتیاں بنا کر بیچتے تھے۔ ہر صبح وہ مٹی اور پتھر سے نئی مورتیاں بناتے اور شام کو لوگوں کو کہتے، ان کی پوجا کرو، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ بچہ ابراہیم ہر چیز کو سوال کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، آپ ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہیں؟ یہ تو خود ہل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی خود کو بچا سکتے ہیں۔ آجر نے غصے سے کہا، بیٹے، یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے باپ دادا بھی انہی کی پوجا کرتے آئے ہیں۔ تو چھوٹا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی روشنی تھی۔ انہوں نے سوچا، جس چیز کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں وہ میرا رب کیسے ہو سکتی ہے؟ ستاروں، چاند اور سورج کا سفر۔ ایک رات جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ایک چمکتا ستارہ دیکھا۔ وہ بولے، شاید یہی میرا رب ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا تو بولے، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند دیکھا، بڑا اور روشن، کہا، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور چاند بھی غائب ہو گیا تو بولے، اگر میرا رب غائب ہو سکتا ہے تو وہ رب نہیں۔ پھر سورج اگا، بہت بڑا اور چمکدار۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی اور سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کروں گا جو ڈوب جائے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی۔ وہ سمجھ گئے کہ صرف ایک ہی رب ہے، اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ ہر جگہ مورتیوں کو سجا کر سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، اے میری قوم، یہ کیسی پوجا ہے جو تم کرتے ہو؟ یہ پتھر نہ تمہیں سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں تم اس اللہ کی عبادت کرتے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، تو پاگل ہو گیا ہے، ہمارے دیوتا کو برا مت کہہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا، میں اس رب کی طرف جھکتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک دن قوم ایک بڑے میلے میں گئی۔ شہر خالی تھا اور مندر میں بہت سی مورتیاں رکھی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مندر گئے اور ہاتھ میں کلہاڑی لے کر ساری چھوٹی بڑی مورتیاں توڑ دیں، سوائے ایک سب سے بڑی مورتی کے۔ کلہاڑی اسی کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب لوگ لوٹے اور یہ منظر دیکھا تو چلانے لگے، کس نے ہمارے دیوتاؤں کا یہ حال کیا؟ کسی نے کہا، سنا ہے وہ ابراہیم نام کا نوجوان ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسے بلایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تو نے یہ سب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سمجھداری سے کہا، نہیں، یہ کام تو اس بڑی مورتی نے کیا ہوگا۔ آپ لوگ اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، آپس میں بولے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ پھر شرم سے سر جھکا کر بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو خود کی بھی مدد نہیں کر سکتی؟ وہ تمہاری کیا مدد کریں گی؟ اب قوم کا صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے حکم دیا، اسے مار دو، اپنے دیوتاؤں کا بدلہ لو۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ اس کے پاس کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ پھر ایک منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ ساری قوم دور سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب دیکھو ہمارے دیوتا کیسے جیتتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے بیچ میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی باغ میں ہوں۔ ان کے کپڑوں پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی۔ قوم دنگ رہ گئی۔ کچھ لوگوں کے دل میں ایمان کی روشنی جاگی، لیکن زیادہ تر پھر بھی ہٹ پر اڑے رہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ہر طرح سے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے بھروسے نکل پڑے۔ نہ کوئی گھر، نہ سامان، نہ قوم، بس اللہ کی محبت ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ دونوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے شام، سیریا کی طرف ہجرت کی۔ اور حاجرہ علیہ السلام کچھ وقت بعد وہ مصر پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر برا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اس کی ہاتھوں کو بیکار کر دیا۔ وہ ڈر گیا اور بولا، تم بہت پاکیزہ اور نیک عورت ہو، میں تمہیں تکلیفہ نہیں دوں گا۔ اس نے انہیں ایک نیک نوکرانی انعام میں دی، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ سالوں گزر گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کا دل اب بھی امید سے بھرا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ایک بیٹا عطا ہوا، جس کا نام اللہ نے رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے چہرے پر نور تھا، ان کی آواز میں معصومیت تھی اور دل میں اللہ کا پیار۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو کتنا رحم والا ہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دیا جو بہت بھاری تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی حکم مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہیں ایک بنجر سونی گھاٹی مکہ کی وادی میں چھوڑ دینا ہے۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ پیڑ، نہ انسان، صرف سورج کی تپش اور ریت کا سناٹا۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ جدائی کا لمحہ وہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ پہنچے۔ جب انہیں اس سونی زمین پر چھوڑنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر بولی، اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ انسان، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام چپ رہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور وہ روتے ہوئے مڑ کر چلے گئے۔ حاجرہ علیہ السلام نے پھر پکارا، کیا یہ سب اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام رکے اور پیچھے مڑ کر کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ترنت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اور صبر کی سب سے بڑی مثال تھی۔ پانی کی تلاش۔ سعی کا منظر جب کچھ دن گزر گئے، پانی ختم ہو گیا۔ چھوٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھ گئی۔ ان کی ماں حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ سہ نہیں سکیں۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں، دور تک نظر دوڑائی، کوئی انسان نہیں۔ پھر مروہ کی طرف دوڑیں، کوئی پانی نہیں۔ ایسے انہوں نے صفا اور مروہ کے بیچ 7 بار دوڑ لگائی۔ ان کی یہ دوڑ آج تک حج کا حصہ ہے، جسے سعی کہا جاتا ہے۔ جب وہ 7ویں بار لوٹیں تو دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں میں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے مٹی سے چاروں طرف دیوار بنائی اور کہا، جم، یعنی رک جا رک جا۔ وہی پانی آج تک جمجم کا چشمہ کہلاتا ہے، جو ہزاروں سالوں سے بہہ رہا ہے اور کبھی سوکھتا نہیں۔ تو پریے دوستو،
یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو. تو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں.